نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ دو ذرا میری اصلاح کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ نماز درست ہے؟ جواب نہیں آیا۔ یہ نماز درست ہے؟ میں رکوع میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک۔ یہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو نہیں مانتے؟ یہ بھی آپ دوست کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں۔ یہ تو وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے امت کو سکھایا۔ درود شریف اصلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن اتنی بات ضرور ہے پڑھنا وہاں ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں میرے بھائی۔ اگر کوئی کہے میری نیت ٹھیک ہے، نیت کا اعتبار نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے کر رہے تھے، اور ایسا آواز سے تلاوت کر رہے تھے جناب فاروق اعظم اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں جب نوافل سے فارغ ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھائی جان ذرا ایسا آواز سے تلاوت کیا کر۔ میں ایسا آواز سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان میرے دل میں ریاکاری کا خطرہ نہ ڈال دے، ایسا نہ شیطان وسوسہ ڈال دے۔ دوسرے بھی سن رہے ہیں کیسے خوبصورت آواز میں آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ دکھلاوے اور ریاکاری سے بچنے کے لیے میں ایسا آواز سے تلاوت کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا اوقد الوسنانا اترد الشیطان، میں اس لیے اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ میری آواز سن کر شیطان میرے قریب بھی نہ سکے۔ نیت حضرت ابوبکر صدیق کی بھی سچی، نیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی سچی، لیکن تسلی دونوں کو نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں پھر بات روک رہا ہوں، اب ہمارے ملک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے، بینر لگے ہوئے ہیں ماہ ربیع الاول میں، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، بے شک جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں ایسا تلاوت کرتا ہوں، میں زور سے کرتا ہوں، کیوں؟ دکھلاوے کا خطرہ نہ آئے، آپ شیطان قریب بھی نہ آواز سن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر نیت تیری بھی سچی ہے، فاروق اعظم نیت تیری بھی سچی ہے، پر تمہاری نیتوں سے کام نہیں بنتا، میری سنت سے کام بنتا ہے۔ صدیق اکبر آپ تھوڑا آواز اونچا کر لیا کیجئے،
फारूक आज़म आप आवाज थोड़ी नीची कर लिया कीजिए। फरमाया ला तजहर बेसलातिका वला तुखाफित बिहा वबतगी बैन ज़ालिका सबीला। आयत नंबर 110 सूरत बनी इसराइल 15वां पारा। न आवाज बहुत ज्यादा नीची किया करो, न बहुत ज्यादा ऊंची किया करो। नियत तो दुरुस्त है, काम तब बनेगा जब आमना गिलाल की सुन्नत भी शामिल हो। इसने सुन्नत को छोड़ा, आपने फरमाया मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ईद का दिन है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा ईद की नमाज से पहले नवाफिल ईदगाह में अदा कर रहा था। सलाम फेरा, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया ये आप क्या कर रहे हैं? कि मैं नवाफिल अदा कर रहा हूं ईद की नमाज से पहले, जरा जल्दी आ गया हूं ईदगाह में। मैंने कहा फारिग होने से बेहतर है नवाफिल अदा कर लूं, मुझे सवाब होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुझे नवाफिल का सवाब नहीं होगा, उल्टा अज़ाब होगा। हजरत कुरान पढ़ रहा हूं, सजदे रुकू क़याम, क्यों सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा क्यों? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ईद गाह के अंदर ईद की नमाज से पहले नवाफिल अदा करना आमना गिलाल का तरीका नहीं है। काम तब बनेगा, परेशानियों से इंसान दिन क़यामत के तब बचेगा जब तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हो। रबीउल अव्वल का महीना आ गया, हमारे पिछले बुजुर्ग, पता नहीं यहाँ के हमारे जो बुजुर्ग हैं इनको याद हो ना, वो हमारे जो बुजुर्ग उनसे हमने सुना वो इस महीने को 12 वफात वाला महीना कहा करते थे और 12 रबीउल अव्वल को कहा जाता था 12 वफात वाला दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तिलाफ, 8 रबीउल अव्वल को हुई, 9 को हुई, 10 को हुई, इसमें तो इख्तिलाफ। और वफात वाले दिन तकरीबन इत्तेफाक है 12 वाले दिन आप दुनिया से रुखसत हुए। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की जबान पर लफ्ज़ थे आपकी वफात की खबर सुनकर सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर मैं फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर ऐसा सदमा आया है, अगर ये सदमा और गम दिन पर आ जाता तो दिन की सफेदी तारीकी में बदल जाती। अजीब बात, जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा उस दिन खुशियां मना रहे हैं। अफसोस। और फिर मैंने पूछा भाईजान ये मिलाद का लफ्ज जरा मुश्किल है, इसकी वजाहत तो कीजिए। कमाल है, विलादत, मैंने कहा विलादत भी मुश्किल है, और जरा आसान कीजिए। पैदाइश, पैदाइश क्या मतलब? कमाल है, हमने आसान कर दिया, और इजी कीजिए। ये वालदा के बदन से पैदा होना। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा के बदन से पैदा हुए, खुशियां मनाई जा रहे हैं जिया। मैंने कहा भाईजान झगड़े की बात नहीं है, जिसकी जात नूरो वालदा के बदन से पैदा नहीं हुआ करता। अगर ये अकीदा रखना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा के बदन से पैदा हुए, फिर मिलाद वाला जलूस छोड़ना पड़ेगा। और अगर मिलाद वाला जलूस निकालना है तो साथी नूर वाला अकीदा छोड़ना पड़ेगा। दुरंगी छोड़ दे, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा,
سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ میرے سامنے آخری پارا، اور سورت کا نام سورت الضحیٰ، آیت نمبر 6 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، والدہ کے بطن میں تھے، اللہ نے والد کو پہلے دنیا سے رخصت کر دیا، آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی، اس وقت آپ کون تھے؟ الم یجدک یتیما۔ پورے قرآن میں اور ایسی آیت نہیں ہے، یہ امتیازات میں سے سورۃ الضحیٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے والد دنیا سے چل بسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن گئے۔ بھائی جان، جس کی ذات نور ہو اس کی والدہ بھی نہیں ہوتی، والد بھی نہیں ہوتا، بے شک۔ پھر آپ یتیم کیسے بنے؟ الم یجد کا یتیما۔ اور اس بات کو معمولی نہ سمجھنا کہ ماہ ربیع الاول ہے اور پورے ملک کو سجایا جا رہا ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، خوشیاں کی جا رہی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اس بات کو معمولی نہ سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ نبوی مکے کا دور، 10 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا مدینہ طیبہ کا زمانہ، 23 سال یہ نبوت کا دور۔ 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت 2.5 سال، 2 دفعہ ربیع الاول آیا۔ حضرت عمر کے 10 سال 10 دفعہ ربیع الاول آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے 12 سال 12 دفعہ ربیع الاول آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 4.5 سال 4 دفعہ ربیع الاول آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 6 ماہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 20 سال 20 دفعہ ربیع الاول آیا۔ آمنہ کے لال نے خود آپ کے صحابہ کرام نے اس مہینے کی 12 تاریخ کو ولادت کے عنوان سے جلوس نہیں نکالا ثواب سمجھ کر، اور جو کام ثواب سمجھ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، دین اور ثواب سمجھ کر صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ ہم نے اپنی طرف سے تو دین بنانے کی اجازت نہیں میرے بھائی، جیسے حضرت علی نے اس کو کہا تھا تجھے ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، کیونکہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی معمولی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، میں حوض کوثر کے جام بھر بھر اپنی پیاسی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ حدیث پاک کے لفظ، جس میرے پیاسے امتی نے ایک حوض کوثر کا جام میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پی لیا، لا یسمع ابدا، وفی روایت لم یسمع ابدا، ایک حوض کوثر کا پیالہ پینے کے بعد 50,000 سال کا دن، لیکن اس بندے کو جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آنا چاہیں گے، جیسے پیاسا پانی کو دیکھ کر پانی کی طرف دوڑتا ہے، اور فرشتے ان کو دھکے دے دے کر ہٹائیں گے۔ حوض کوثر کے ہم قریب نہیں جانے دیتے، اور میں اللہ کا معمول فرماؤں گا اسے ہابی اسے ہابی، یہ تو میرے امتی معلوم ہو رہے، ان کو آنے دو نا، حوض کوثر کا جام پلاؤں۔ فرشتے جواب میں عرض کریں گے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو معلوم نہیں ہے
آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون سے نئے نئے طریقے نکالے تھے؟ اچھا آپ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین میں نئے نئے طریقے نکالتے رہے. سوگن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر ڈالا، نئے نئے طریقے نکالے، ان کو دور ہٹاؤ. میں انہیں حوض کوثر کا جام پلانا ہی نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں نئے نئے طریقے نکالنے والا بندہ دن قیامت کے حوض کوثر کے جام سے محروم رہے گا. ایک یہ محرومی اور دوسری وہ محرومی کے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ میرے سامنے 19واں پارہ پہلا صفحہ میں نے کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 27. محبت اس کا نام ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی. ایک صحابی آئے اور ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میں اس بات کو روک رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. ایک ہاتھ میں سونا تھا، دوسرے ہاتھ میں ریشم. ایسے ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں. وہ صحابی آئے ہوئے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر نیچے مٹی میں پھینک دی. ساتھیوں نے دیکھا آپ نے انگوٹھی تو پھینک دی ہے اس کی. محفل چلتی رہی، گفتگو ہوتی رہی. اٹھنے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گھر میں تشریف لے گئے. وہ صحابی بھی اٹھا، ساتھیوں نے کہا انگوٹھی اٹھا لے. اس نے کہا جس انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی میں پھینک دیا ہے میں اٹھانا ہی نہیں چاہتا. نہیں بھائی، اٹھا کر بیچ دینا، چلو پہننا نہیں، بیچ دینا، آخر قیمتی دھات ہے، کام اور آ جائے گا، پیسے لے لینا اور کسی ضرورت میں خرچ کر دینا. صحابی نے تڑپ کے کہا جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ہے میری نظروں میں یہ سونا مٹی سے بھی بدتر ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی زد پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے سجے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایران کے آتش پرست مجوسی سردار دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ ایلچی کی حیثیت سے گئے ہوئے تھے قاصد بن کر. کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمان نیچے گر پڑا، اٹھایا، صاف کر کے منہ کے قریب لانے لگے. پیچھے غلام کھڑا تھا. کیا بات ہے؟ اس نے ایسا سے کہا حضرت یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ سامنے غیر مسلم آتش پرست سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، گرے ہوئے نوالے بھی اٹھا کے کھا لیتے. چھوڑ دیجئے نا، باقی جو روٹی پڑی ہے لقمہ توڑ لیجئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا تاریخی جواب یہ تھا اترک سنت حبیبی اے میرے غلام، تو کہتے عزت کا مسئلہ ہے، لقمہ چھوڑ دیجئے. تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے،
اور میں حذیفہ کو آمنہ کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ ان بیوہ کو سرداروں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ میری گفتگو کا خلاصہ، اگر ہم سب نے قیامت کے دن کی پریشانی اور پشیمانی سے بچنا ہے تو طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو طریقہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا۔ دین میں ہم نے نئے نئے طریقے اگر نکالنا شروع کر دیے، دن قیامت کے پشیمانی الگ اور حوض کوثر کے جام سے محروم ہونا الگ۔ اللہ محفوظ فرمائے۔